السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ صفات لازمہ غیر متضادہ آج ہمارا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ صفات لازمہ متضادہ ہم دیکھ چکے کہ وہ پیئرز کی شکل میں ہوتی تھی، ان کی ایک دوسرے کی ضد ہوتی تھی اور وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے صفات لازمہ غیر متضادہ کہ یہ کیا ہے۔ صفات لازمہ غیر متضادہ وہ تمام صفات ہیں جو نہ تو جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں، یعنی پیئرز کی شکل میں نہیں ہوتی، اور ان صفات کے کوئی بھی متضادہ صفات نہیں ہوتی، یعنی ان کی کوئی بھی ضد نہیں پائی جاتی، اسی لیے ان کا کوئی پیئر نہیں ہوتا۔ یہ تمام حروف میں بھی نہیں پائی جاتی، یعنی جیسے صفات لازمہ متضادہ کا تھا کہ وہ تمام حروف میں پیئر کو ڈیوائیڈ ہونا ہی ہوتا تھا، ہر پیئر کو تمام حروف میں ڈیوائیڈ ہونا ہوتا تھا، لیکن صفات لازمہ غیر متضادہ صرف چند ہی حروف میں پائی جاتی ہیں، اور جن حروف میں پائی جاتی ہیں انہی کا حصہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہیں صفات لازمہ غیر متضادہ کہتے ہیں۔ غیر کا مطلب ہے، غیر متضادہ کا مطلب ہے کہ ان کی کوئی بھی ضد نہیں ہے، یہ ضد کے بغیر ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کون سی صفات لازمہ غیر متضادہ دقائق تجوید کے مطابق عملی ادا میں کام کرتی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس 6 صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں جو دقائق تجوید کے اعتبار سے ہم اس کو لے کر آئے ہیں۔ تو اس میں سے سب سے پہلے دیکھیے صفیر، پھر قلقلہ، تفشی، استطالت، تکرار اور انحراف۔ یہ تمام صفات جو ہیں یہ صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں۔ اس کے علاوہ صفات لازمہ غیر متضادہ میں عام طور پر تجوید کی کتابوں میں غنہ اور لین کو بھی شامل کیا جاتا ہے، لیکن دقائق تجوید کے اعتبار سے غنہ اور لین کو یہاں پر شامل نہیں کیا گیا۔ تو دیکھتے ہیں آج ہم صفیر کو دیکھ لیتے ہیں کہ صفیر کیا ہوتا ہے۔ صفیر چونکہ آپ مخرج کرتے ہوئے بھی اس کو تھوڑا بہت جان چکے ہیں، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ صفیر ہوتا کیا ہے۔ صفیر سیٹی کی طرح کی تیز آواز ہوتی ہے، شارپ آواز ہوتی ہے۔ یہ ان کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں کہ جن حروف میں یہ صفیر کی کوالٹی پائی جاتی ہے، یہ حروف اپنے مخرج سے تیز مثل سیٹی ادا ہوتے ہیں، یہ سیٹی کی طرح تیز سیٹی کی طرح ادا ہوتے ہیں۔ یہ 3 حروف ہیں ذا، سین اور صاد، ان میں صفیر کی کوالٹی پائی جاتی ہے، سیٹی کی کوالٹی پائی جاتی ہے، انہیں صفیریہ کہتے ہیں۔ یہ صفیریہ انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں چڑیا کی جو آواز ہے اس کی طرح تیز سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے، تو اس لیے انہیں صفیریہ کہتے ہیں۔ عصفور جو کہ چڑیا کہتے ہیں اسی سے صفیریہ کا ورڈ ہے۔ تو اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ مزدجر، الناس، الصالحون۔ اور سین اور صاد میں جو سیٹی کا فرق ہے وہ ان کے باریک اور موٹے ہونے کا ہے۔ سین جو ہے وہ مستفعلہ حروف میں سے ہے، اور صاد جو ہے وہ مستعلیہ بھی ہے اور مطبقہ بھی ہے، ٹھیک۔ تو صاد میں مستعلیہ استعلاء اور اطباق ہونے کی وجہ سے سین سے وہ ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں سیٹی بھی سین کی سیٹی باریک سیٹی ہوگی اور صاد کی سیٹی موٹی سیٹی ہوگی، منہ بھر کے ادا ہوگی۔ اور ذا میں جو ہے وہ سیٹی تو پائی جاتی ہے لیکن ہمس پایا نہیں جاتا، اس لیے وہ سین اور صاد سے ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ذا میں جو ہے وہ جہر نہ رکھیں، ہمس لے آئیں تو وہ سین بن جائے گا۔ تو اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ان کے سب سے پہلے تو مخارج درست ہونے چاہیے۔ اگر آپ کا مخرج درست نہیں ہے تو آپ کی صفات بھی درست نہیں ہو سکتی۔ تو صفات کے درست کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کا مخرج درست کریں۔ تو ذا، سین، صاد کا مخرج زبان کی نوک ثناء علیہ اور ثناء سفلیٰ کے اندرونی کنارے ہیں۔ ثناء سفلیٰ کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو زبان کو اس طریقے سے ثناء علیہ اور سفلیٰ کے درمیان کی طرف رکھنا ہے کہ سیٹی کی آواز پیدا ہو جائے، خود بخود سیٹی کی آواز پیدا ہو۔ صفیر چونکہ ایک قوی صفت ہے، قوت والی صفت ہے، یہ ادا کرنا لازمی ہے، اور یہ لازمی طور پر اس کا حصہ، جیسے آپ کو نام سے شو ہو رہا ہے صفات لازمہ غیر متضادہ، یعنی اس کی ضد تو نہیں ہے اس کوالٹی کی کہ اس کے اپوزٹ کوئی کوالٹی آ سکے، یہ بس ذا، سین، صاد میں ہی پائی جاتی ہے، تمام حروف میں بھی نہیں پائی جاتی، لیکن یہ لازمی طور پر ان کا حصہ ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ادا آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں تفشی کو کہ تفشی کی کوالٹی کیا ہے اور یہ کون سے حروف میں پائی جاتی ہے۔ تو تفشی کا معنی ہے پھیلنا، اور اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں کہ جن حروف میں یہ تفشی کوالٹی پائی جاتی ہے اس کو ادا کرتے وقت آواز اپنے مخرج میں پھیل جاتی ہے۔ اب یہ جو ہے یہ صرف اور صرف ایک ہی حرف میں پائی جاتی ہے اور وہ ہے شین۔ شین میں تفشی کی کوالٹی پائی جاتی ہے، تفشی کی صفت ہی کی وجہ سے شین کو متفشی کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو اس کا جو لقب ہے تفشی کی کوالٹی کے اعتبار سے وہ ہے متفشی حرف، ٹھیک ہے۔
تو شین کی جو کوالٹی ہے وہ کس طریقے سے پھیلتی ہے جب ہم مخرج ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کا بھی مخرج آپ کا درست ہونا ضروری ہے. تو شین کے مخرج کے لیے آپ نے زبان کے درمیان کو اوپر درمیان تالوں سے بالکل ٹچ نہیں کر دینا، زور سے ٹچ نہیں کرنا، بلکہ اس میں ہلکی سی اسپیس رکھیں. وہ اسپیس رکھنے کی وجہ سے شین کی آواز جو ہے وہ خود بخود اپنے مخرج میں پھیل جائے گی. چونکہ زبان کا درمیان ہے اور تالو کا بھی درمیان ہے، جب درمیان تالو کے پاس زبان کے درمیان کو لے کر جائیں گے تو اس کی آواز خود بخود پورے منہ میں گھوم کر پھیل جائے گی، ایک سرکل فارم میں اس کی آواز پھیل جائے گی. لیکن اگر ہم شین کے مخرج کو غلط ادا کرتے ہیں، یعنی شین کا مخرج ادا کرتے ہوئے زبان کا درمیان اوپر تالو کے ساتھ ٹچ کر دیتے ہیں اور زور سے ٹچ کرتے ہیں، تو وہ شین کی آواز جو پھیلنے والی تفحشی کی کوالٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. وہ اش یوں ہو جائے گی، وہ اش یوں نہیں رہے گی، اش یوں ہونی چاہیے. اش زبان کا درمیان اوپر درمیان تالو کو ہی لگنا چاہیے، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کی ایگزامپلس بہت ساری ہیں، جیسے الشیطان، اش الشیطان. ٹھیک ہے، اسی طرح خاشیہ، پھر حشرہ، شاء، شیئن، والشمس، وش تشدید ادا کرتے ہوئے بھی اس کو آپ نے دبا کر ادا نہیں کرنا، بلکہ اسپیس رکھنی ہے اپنے مخرج میں. اور پھر چونکہ اس میں رخوت بھی ہے، رخوت لاتے ہوئے آواز مخرج میں نرمی لاتے ہوئے آواز کو جاری کریں، اور پھر شین میں تفشی لے کر آئیں. والشمس والشفع اشتاتا یشہد. اس طریقے سے آپ نے تمام اس کی اگزامپل دیکھ لینی ہے اور تفشی کی کوالٹی لے کر آنی ہے. امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں. کوئی کوسچن ہو تو آپ ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.